اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا عجلا بچڑے کو معبود، جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اللہ فرماتے ہیں سینالہم ان قریب ان کو پہنچے گا غضب غصہ من ربہم ان کے رب کا، وذلت اور ذلت پہنچے گی فی الحیات دنیا کی زندگی میں، وکذالک اور اسی طرح نجزی المفترین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ کیونکہ انہوں نے خود بچڑا بنایا اور کہا کہ یہ خدا ہے، اپنے پاس ہی کہہ دیا تو لگاتے ہم ایسی سزا دیتے ہیں جھوٹ گڑنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ عملوا السیئات وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، ثم تابوا لیکن پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعدہا اس کے بعد، وآمنوا اور پھر پکے ایمان والے ہو گئے، توبہ کرنے کے بعد ایمان والے ہو گئے، انا بے شک ربا کا بے شک تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور رحیم البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ولما اور جب ساکتا جاتا رہا ان موسیٰ الغضب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ جاتا رہا، اخذ الالواح تو انہوں نے اٹھا لی وہ تختیاں، انہوں نے کیا کیا تھا وہ تختیاں پھینک دی تھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا تھا، ان کے بال پکڑے تھے، تو اب جب غصہ جاتا رہا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا اور اس میں تحریر لکھی ہوئی تھی کیا ہدن یہ کتاب جو ہے جو تورات اللہ نے دیا یہ ہدایت ہے، ورحمت رحمت ہے للذین ان لوگوں کے لیے ہم لربہم وہ لوگ جو اپنے رب سے یرہبون جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بھی چیز کا ذکر آیا ہے کہ تورات تھی لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی کا سر کھینچا تو ان کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے وہ نیچے رکھ دی، تو یہ ایک جو غلطی کا جو ہم یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ تورات جو تھی کیونکہ وہ مقدس تھا جیسے ہمارے لیے قرآن مقدس ہے، انہوں نے بھی بے دھیانی میں ان کو پتہ نہیں کیونکہ اتنا غصہ آیا کہ تم نے جو میرے پیچھے جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر لی ہے، اس طرح انہوں نے پھر جب ان کا غصہ جاتا رہا تو پھر تب انہوں نے تورات جو ہے وہ اٹھائی اور اس کے اوپر وہ جو تختیاں لکھی ہوئی تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تختیاں جو تھی وہ ٹوٹ گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور پھر دیکھا تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ تحریر تھا، ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ سارا کچھ، اور کچھ کہتے ہیں ٹوٹی نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا ذکر ضرور کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا دھیان ہی نہیں رہا کہ انہوں نے غصے میں آئے اور ایک دم وہ تختیاں نیچے ڈال دی۔ کھو دیتا ہے، یہ تو ہے۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وختارا اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 راجلن مرد۔ اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ جاتا رہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ تورات دیکھی، اس میں ہدایت و رحمت لکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم جو کچھ یہ کر رہے تھے یہ شرک یہ بت پرستی یہ جو ہے وہ گناہ ہے اور گناہ عظیم ہے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا، اور قوم جو تھی اس میں سے 70 بڑے بڑے سردار یعنی بڑے بڑے لوگ مانے جاتے تھے، ان میں سے 70 لوگوں کو لے کے چلے اس جگہ پہ، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، اور وہاں پہ جا کے قوم کی طرف سے سب قوم کی طرف سے اللہ سے معافی مانگو۔ اب یہ لوگ جو تھے وہ وہاں پہ گئے جیسے یہاں پہ ذکر ہے وختارا اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 راجل 70 مرد لیمیقاتنا مقررہ وعدے تک، مقررہ وقت کے لیے وہاں جہاں تک پہنچنا تھا، فلما پھر جب اخذتہم الرجفۃ پھر ان کو پکڑ لیا زلزلے نے۔ اب یہاں پہ تو یہی آیا کہ زلزلے نے پکڑ لیا، لیکن ہوا کیا کہ وہاں پہ یہ لوگ گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کی آواز سننا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ادھر ہی تھے، اور ایک بادل آیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا جو کلام تھا وہ آپس میں شروع ہوا، تو جب انہوں نے اللہ کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں، ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تو موسیٰ پھر ہی ایمان لے کے آئیں گے، پھر ہی توبہ کریں گے اور پھر ہی ہم یہ سارا معاملہ کریں گے۔ تو پھر دیکھیں نا جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ کیسے دیکھ سکتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ جو زلزلہ آیا جو بھی کفیت ہوئی جیسے یہاں پہ آیا فلما اخذتہم الرجفۃ پھر آیا ان کے اوپر زلزلہ کالا، تو اب جب زلزلہ آیا تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ کہ قوم کیا کہے گی کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے لوگوں کو لے گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے تو مروا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے، کہنے لگے کالا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی
جس سے ربی اپنے رب سے کہا لو شیتا اے اللہ اگر تو چاہتا اہلکتہم ان کو ہلاک کر دیتا من قبلو اس سے پہلے یہاں آنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا وَإِيَّا اور مجھے بھی اتہلکونا تو کیا اب تو ہمیں ہلاک کرے گا بما اس پر فعالا جو کیا سفہاء بے وقوفوں نے منا ہم میں سے جو بے وقوفوں نے یہ کام کر دیا بت پرستی کا تو کیا تو ہم سب کو ہلاک کرے گا ان ہی یا نہیں یہ الا مگر فتنہ کا مگر اللہ یہ جو کام ہے یہ آزمائش ہے تیری طرف سے تو ذلو بہا تو گمراہ کرتا ہے بہا اس کے ذریعے من تشاء جسے چاہتا ہے وتہدی اور تو راہ دکھاتا ہے من تشاء جسے چاہتا ہے انت تو ولینا اللہ تو ہمارا دوست ہے فغفر لنا تو پس تو ہمیں بخش دے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارا والی ہے ہمارا دوست ہے ہمارے کاموں کو بنانے والا ہے فغفر لنا تو ہمیں معاف کر دے ورحمنا اور ہم پر رحم فرما دے وانت خیر الغافرین اور بے شک اللہ تو بخشش کرنے والا ہے بخشنے والا ہے بہترین بخشنے والا ہے وقتب اللہ فرماتے ہیں وقتب لنا اور ہم نے لکھ دیا لنا ان کے لیے فی حاضی دنیا اس دنیا میں حسنہ بلائی وفی الاخرات اور آخرت میں بھی انا بے شک ہم نہیں وہ کہہ رہے ہیں وقتب لکھ دے وہ دعا کر رہے ہیں لکھ دے لانا ہمارے لیے فی حاضی دنیا اللہ ہمارے لیے دنیا میں بلائی لکھ دے حسنہ بلائی وفی الاخراتی اور آخرت میں بھی بلائی لکھ دے انا بے شک ہم خود نہ ہم رجوع کرتے ہیں الیک تیری طرف وہ دعا کرے اللہ سے قالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی میرا عذاب اصیب میں پہنچاتا ہوں بھی اس عذاب کو من اشاء جس تک میں چاہتا ہوں ورحمتی اور میری رحمت واسعت میری رحمت بڑی وسیع ہے کل شیء ہر چیز پر فساکتبوها تو ضرور میں لکھوں گا ان قریب میں لکھوں گا للذین ان لوگوں کے لیے یتقون جو ڈرتے ہیں ویؤتون الزکاۃ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں والذین اور وہ جو ہم بھی آیاتنا ہمارے آیات پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں اللہ سینا اور وہ لوگ یتبعون رسول النبی الامی اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی کون سا رسول نبی امی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے نبی امی کہا جاتا ہے جیسے ایک درود بھی آتا ہے نا تو اس کے اندر بھی آتا ہے تو وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی کی وہ نبی اللہ سی یاجدونہا جس کو وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا اندہم اپنے پاس فی تورات میں بھی والانجیل اور انجیل میں بھی یہ دیکھیں جیسے یہ کتاب نازل کی جو تختیاں لکھی ہوئی تھی کتاب ہی تھی تو یہ کتاب جب نازل کی تو اس میں ان کے لیے تو ہدایت رحمت اور ساری چیزیں لکھی گئی تھی کہ یہ والے کام کرنے اور یہ والے کام نہیں کرنے اور وہاں پہ یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا یعنی اس نبی کی خصوصیت ان کی ساری چیزیں بھی لکھی گئی تھی اور ان کی امت کے بارے میں بھی لکھا گیا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جو ہے امر بالمعروف کرے گی نہیں عن المنکر کرے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ سے دعا کی کہ اللہ وہ یہ صفات میری امت میں بھی پیدا فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ امت محمدیہ کے لیے پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ امت ایسی امت ہوگی کہ وہ آئے گی تو بعد میں لیکن جنت میں پہلے جائے گی تو یعنی اس طرح کی باتیں جو تھی نا وہ امت کے بارے میں بھی لکھی گئی تھی اور یہ ساری امت کی فضیلت بھی کس وجہ سے ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے کہ دیکھیں سب سے آخر میں آئیں گے اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی انبیاء پر اور باقی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اور میری امت نہ داخل ہو جائے تو یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے حالانکہ دیکھیں کتنا کچھ غلط ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کی امت ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں فضیلت حاصل ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس لکھا ہوا تھا اس نبی کے بارے میں وہ نبی کے بارے میں کہ جس کو پاتے ہیں اپنی کتاب میں نبی امی اور پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی کتاب میں ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں بھی یا مرحوم کہ وہ جو نبی ہے وہ حکم دے گا بالمعروف ہی بلائی کا وینہاہم اور ان کو روکے گا عن المنکر برائی سے ویحل اور حلال کرے گا لہم الطیبات ان کے لیے پکیزہ چیزیں ویحرم اور حرام کرے گا علیہم الخبائث ان کے لیے ناپاک چیزیں اور جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے ٹھیک ہے اللہ فرماتے ہیں اور وَيَدَعُ اور اتارے گا انہم ان سے اسرہم ان کے بوجھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں بوجھ کیا والاغلال اللتی اور توق وہ جو کانت تھے علیہم ان پر وہ کیا تھا کہ دیکھیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی مارتا ہے قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا تھی پہلے قصاص صرف قصاص تھا
اس وقت دیت نہیں تھی اور معافی نہیں تھی، یعنی امت محمدیہ میں 3 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں نا، کہ کسی نے کسی کو مارا تو کیا کر سکتے ہیں آپ، معاف بھی کر سکتے ہیں، یا آپ معاف نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں مجھے اس جان کے بدلے مجھے اتنے مال جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فکس کیا اتنا مطلب آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ تھا کہ پہلے کیا تھا، پہلے صرف جس نے مارا اس کے بدلے میں موت ہی تھی، ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں تو اور اس کے علاوہ بھی کتنی آسانیاں، جیسے روزہ تھا تو روزہ کتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی، یہ ساری چیزیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نبی جو ہے وہ اتارے گا ان کے بوجھ اور توق اللہ تھی وہ جو کانت تھے علیہم ان پر، پلہ سینہ پس وہ لوگ آمن جو ایمان لائے بھی اس پر، وعزروہ اور اس کی عزت کی، تعظیم کی، ونصروہ اور اس کی مدد بھی کی، واتبعوا اور پیروی کی، نور اللہ زی نور کی، وہ نور اللہ زی وہ جو انزل معہ جو اس کے ساتھ اتارا گیا، اور وہ کیا ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید نور ہے، نور کیا ہے، ہدایت، روشنی کا ذریعہ، ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس نور کی پیروی کی، انزل معہ جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا، اولئک ھم المفلحون یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو ان کے اوپر عمل کر لیں گے، اللہ فرماتے ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں۔ صدق